بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الامارہ کا۔ کتاب الامارہ جو ہے یعنی امارت کا بیان، حکمرانی کا، تو باب حکم من فرق امر المسلمین وہو مجتمع، اس چیز کا بیان کہ جس نے مسلمانوں کے معاملے کو متفرق کر دیا جب کہ وہ مجتمع تھے۔ اصل میں یہ بات بار بار آ رہی ہے مختلف انداز سے۔ نیچے کمنٹس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ بے چینی وہ ٹھیک ہے، فطری ہے، سیدھی سی بات وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمیں شریعت کے زاویے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جدید جو بھی تھاٹس ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے پڑھا تھا جان لاک وغیرہ، جو مغربی دنیا نے تھاٹس اختیار کیے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ریوولٹ وغیرہ یا یہ جو بغاوت ہے اسٹیٹ کے خلاف، اس کو ایک اعتبار سے جواز بخش دیا۔ ٹھیک ہے، جدید خیالات نے، ماڈرنٹی نے، مطلب انہوں نے اس کو فریڈم کے تحت لے آئے، ٹھیک کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ریوولٹ، بغاوت ہو سکتی ہے۔ فرینچ ریولوشن آیا، ہم نے کہا، اسی طرح اور بھی مطلب انگلینڈ کے اندر، اور اس طرح سے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی چونکہ اس کے اثرات وغیرہ ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آئیں کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اعتبار سے۔ اور ہماری جو آپ کہہ لیں تاریخ ہے، اس تاریخ میں بھی ایسی چیزیں رہی ہیں، خروج وغیرہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیر القرون کے دور میں بھی رہے ہیں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ خروج کی بہت زیادہ نفی کرنے کے باوجود آج بھی اہل حدیث حضرات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی انہیں یہ نہیں کہتے کہ جی وہ خارجی یا باغی تھے، ایون کہ مدخلی بھی کوئی جرت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے نا خروج کی، بغاوت کی مخالفت میں، تو وہاں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کے باوجود جو حدیثیں ہیں نا، حدیثوں میں ایک چیز موجود ہے، وہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ یہ پورا آپ جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں کہ اس میں خروج کو جو ہے وہ ایک سوشل ایول کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ان لوگوں کی آزادی سلب کی گئی ہے، یہ نہیں، یہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہے کہ ہماری آزادی سلب کی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ حکمران کا ظلم برداشت کرو۔ یہ کیسا مذہب ہے جو سلیوری اور غلامی کے سبق پڑھا رہا ہے، جو اٹھنے کو اور سر اٹھانے کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہا ہے، جرأت سے بات کرنے کو جو ہے، یہ ایک زاویہ ہے۔ اور لوگوں کے اندر چونکہ جذبات ہیں، غیرت ہے، سارا کچھ ہے، اور سب اللہ نے رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ سوچنا بنتا ہے۔ اگر وہ نہیں اس طرح سے سوچیں گے تو وہ روبوٹس ہیں، جذبات سے آ رہی۔ لیکن شریعت نے ایک دوسرے پہلو کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو جذبات ہیں نا، یہ کنٹرول نہیں، بعض اوقات کے اکثر اوقات یہ جذبات کنٹرول نہیں ہوتے۔ جب کنٹرول نہیں ہوتے تو انارکی اور کیاس پھیلتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا اس قسم کے ریوولٹس کا۔ ایک ہجوم جو ہے نا، اس کی حکومت قائم ہو جائے، یہ اس سے بدتر ہوگی کہ جی کوئی آپ کہہ لیں کہ جی فاسق و فاجر قسم کا ٹولہ یا کسی درجے میں ظلم کرنے والوں کا ٹولہ جو ہے وہ برسر اقتدار آیا ہوا ہے، یا کرپٹ لوگوں کا ٹولہ برسر اقتدار آیا ہوا ہے، اس کی نسبت ہجوم کی جو حکومت ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجوم میں نظم نہیں ہوگا، کوئی آرڈر نہیں ہوگا، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی۔ جب یہ نہیں ہوگی، کوئی وحدت نہیں ہوگی، تو وہ ہجوم آپس میں لڑے گا، فرقوں میں بٹ کے، سیکٹس کی صورت میں، اور ہر ایک اپنے اقتدار اور اختیار کے لیے لڑے گا۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ جی آپ ریوولٹس نہیں لا سکتے یا آپ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، سوال یہ ہے کہ بغاوت کرنے کے بعد آئے گا کون؟ سوال تو یہ ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں 2 منٹ کے لیے ہم ان حدیثوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ نے بغاوت کر لی، اس کے بعد کون آیا؟ اسی سوسائٹی کا ہی کوئی بندہ، کون آیا مثلا؟ مطلب آپ کے پاس کون سے ایسے بہترین لوگ ہیں جو آئیں گے؟
سب کے نزدیک تو بہترین وہ خود ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، پھر ان میں بھی ہر ایک یہی چاہے گا کہ میں آ جاؤں. تو کون مطلب آج جیسے یہ جو حکمران ہے نا، چلیں یہ تو پھر الیکٹڈ ہے، مطلب یا اس زمانے میں چلے وہ جبراً بیعت لے لیتے تھے تو لوگ مجتمع ہو جاتے تھے نا ان کی حکمرانی کو جیسے تیسے کر کے، آپ کہہ لیں جبر کر کے، چلاکی سے، دھونس دھاندلی سے، دھوکے سے. اب ایک دفعہ اس یونٹی کو ہم نے پارا پارا کر دیا، ختم کر دیا. اب کسی ایک کی امامت اور حکمرانی پہ لوگ جمع کیسے ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے. آپ عقلی انداز سے بھی سوچیں، دین کو بھی چھوڑ دیں، عقلی انداز سے بھی سوچیں کہ ایک مرتبہ حکومت گر جائے تو اب کسی دوسرے کے حکمران ہونے پہ اتفاق کیسے ہوگا؟ اور جو حکومت بھی آپ نے گرائی ہے وہ ریولٹ کے انداز میں، الیکشن سے نہیں. الیکشن سے گر گئی تو وہ تو ٹھیک ہے، دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. اب ایک دفعہ گر گئی، ختم ہو گیا، نظام گر گیا، سسٹم ختم ہو گیا، کیا ہوگا؟ کیا انارکی؟ یہی سوال ان کو بھی پیش آیا تھا، ہوبس کو، لاک کو، روسو کو، کہ اسٹیٹ آف نیچر میں اگر ہم چلے جائیں، ریاست ختم کر دیں، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انسان جو ہے وہ دوسرے پہ ہر ایک دوسرے پہ حملہ کر دے گا. سندھ والے کہیں گے ہم تو سندھ لے کے علیحدہ ہو رہے ہیں، بلوچستان والے کہیں گے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، KPK والے کہیں گے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، پنجاب والے کہیں گے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. اب اس میں سرائکی والے کہیں گے آپ اپنا صوبہ بناتے ہیں، ہماری اپنی حکومت ہونی چاہیے. ابھی تو کسی وجہ سے انہوں نے کسی کی اتھارٹی کو مان رکھا ہے. وہ اتھارٹی اگر ہم توڑ دیں، سینٹرل اتھارٹی، تو اس کے بعد جیسے ہم نے کہا لیبیا، یمن، سوڈان، عراق، ایون سیریا، اب سیریا میں آ کے کچھ، یا اس سے پہلے افغانستان، یہ مثالیں ہمارے سامنے. سول وار، بس ایک ہی نتیجہ، سول وار. اور سول وار میں انصاف کیسے قائم ہوگا؟ جسٹس کیسے قائم ہوگا؟ یعنی انصاف یا جسٹس قائم کرنے کے لیے ظلم کے خلاف ریولٹ لایا گیا. یہی معاملہ ہوا انگلینڈ وغیرہ میں بھی، وہ بادشاہ کے خلاف ریولٹ آتا تھا، 10 12 سال سول وار ہوتی تھی، پروٹیسٹنٹ کیتھولکس آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تھے. یہاں پہ یہی ہوگا، سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث لڑیں گے، مریں گے. کیسے ہوگا کہ کسی ایک کے اوپر متفق ہو جائیں گے؟ مطلب الیاس قادری صاحب پہ متفق ہو جائیں گے کیا کہ ان کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں، یا وہ کسی کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، کسی اہل حدیث دیوبندی کو، ٹھیک ہے؟ یا مفتی تقی عثمانی صاحب پہ جو ہے وہ بریلوی متفق ہو جائیں گے، یا کسی اہل حدیث پہ بریلوی حضرات متفق ہو جائیں گے، یا اہل حدیث جو ہے وہ کسی مطلب گدی نشین جو ہے اس کو اپنا وزیر اعظم ماننے کے لیے متفق ہو جائیں گے. یہ تو صرف یہ بات ہے نا. پھر دیکھیں یہ جو صوبائی عصبیتیں ہیں، لسانی عصبیتیں جو اس وقت دم توڑی ہوئی ہیں، یہ ساری اٹھ کھڑی ہوں گی. MQM جو اردو سپیکنگ ہیں، بلوچستان کے وہ جو علیحدگی پسند ہیں، KPK میں وہ جو پختون ہیں، یہ سارے جو ہے وہ علیحدہ اپنا جو ہے وہ اس کے لیے تحریکیں چلانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ یونٹی کا ایک مرتبہ ٹوٹ جانا، سینٹرل اتھارٹی کا سسٹم کا ایک مرتبہ گر جانا، یہ بہت خطرناک ہے. بھلے نعرہ یہی ہے کہ جی ظلم کے خاتمے کے لیے، جسٹس اور انصاف کے بول بالا کے لیے آپ ایسا کریں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ ایسا کریں گے، پہلی بات تو یہ کون کرے گا؟ اب آج کل یہ بھی سوال کو جماعت اسلامی کے لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے، جی ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو طریقہ کار ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے 2 لاکھ لوگ ہوں گے. اب چلیں 2 لاکھ لوگ ریولٹ لے آتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ اب 2,22 کروڑ کو قابو کر لیں گے، کیسے کریں؟ 2 کروڑ جو ہیں وہ کسی کمانڈ کے تحت ہی کام کریں گے. کون؟ جو 2 لاکھ یا 2 کروڑ 5 کروڑ نہیں، 2 کروڑ تو بہت زیادہ ہے نا. 2 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ کسی لیڈر کی کمانڈ میں ہی یہ سارا بالکل ٹھیک ہے. اب یہ 2 لاکھ جو ہیں یہ 22 کروڑ کے اوپر کیسے حکمرانی کریں گے؟ مطلب ان کا مقابلہ ہوگا 22 کروڑ کے ساتھ. 22 کروڑ ان کو کیوں اپنا حکمران مانیں گے؟ کس طرح ڈاکٹر صاحب اب مانا ہوا ہے ہم نے 200، وہ تو ہاں، اب تو آپ مان رہے ہیں کہ ان کو جبر سے مانا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ 2 لاکھ جبر کریں گے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
ضرور کریں گے، ضرور مگر کریں، کسی قانون کے لیے کریں گے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہی غلط. اب وہ جبر کریں گے تو 22 کروڑ کیا جبر قبول کریں گے ان کا؟ یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا. دیکھو ان کا تو انہوں نے مان لیا اس لیے کہ چلتا سسٹم ہے، مطلب ایک چل رہا ہے نا، ایک دفعہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا اب، ٹھیک ہے. اور وہ جبر بھی اس طرح کا سیدھا نہیں ہے، چلاکی سے ہے کہ جبر نہیں ہے آپ کی ول سے ہم اوپر آئیں، جمہوری ہے، ڈیموکریسی، آپ کے ووٹ سے ہم اوپر آئیں، چلاکی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ بچے کو ولایا ہوا ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا تلا کے معاملہ چلایا ہوا ہے. وہ تو سیدھے آئیں گے، جب سیدھے آئیں گے تو وہ 22 کروڑ کیوں ایکسیپٹ کریں گے ان کو؟ یہاں سول وار پیدا ہوگی. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ جس دن 2 لاکھ جمع ہو گیا اور انہوں نے کہا بھائی سارے سرنڈر کر دو، تو سارے لوگ سرنڈر کر دیں گے. او جی ٹھیک ہے جی. یعنی 22 کروڑ کیسے 2 لاکھ کے سامنے سرنڈر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ جن کے انٹرسٹ ہیں اس نظام کے ساتھ. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ نہیں کریں گے، ہم قربانیاں دیں گے، ہم گولیاں کھائیں گے. وہ کتنے ماریں گے؟ اب مسئلہ یہ کہ چلے انہوں نے 50,000 مار دیے، 1.5 لاکھ آپ باقی رہ گئے، تو اب اس کے بعد وہ آپ کے حوالے کر دیں گے کہ جی آپ آ جائیں کیونکہ آپ نے 50,000 قربانیاں دی ہیں. وہ مارنا تو شاید بند کر دیں، لیکن آپ کے حوالے ہو سکے وہ تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیں. تھرڈ پارٹی آ جائے، وہ بڑی پارٹی ہے، 22 کروڑ ہے. دیکھیں کچھ رومانویت بھی ہے کہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، فرض کیا ہوا ہے نا، آپ کی طرف سے یا ہماری طرف سے؟ نہیں مطلب دونوں طرف سے ہم نے ایک فرض کیا ہوا کہ ایسا ہو جائے گا کہ سرنڈر کر جائیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ 22 کروڑ سرنڈر کریں، ٹھیک ہے. اور جو 2 لاکھ ہم نے جمع بھی کیے ہیں، ظاہری بات ہے کہ 8-10 لاکھ تو ویسی آرمی ہے، آرمی کیوں سرنڈر کرے گی؟ کیوں سرنڈر کرے گی؟ مطلب ایک ایزمپشن ہے نا. کیا یہ 2+2=4 کی طرح میتھس ہے کہ 2 لاکھ باہر نکلیں گے تو 8-10 لاکھ کی آرمی کہے گی کہ جی لو جی آپ حکومت لے لو؟ ڈاکٹر صاحب یہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ 5 لاکھ یا 7 لاکھ کی آرمی میں سارے ہی انہی کے ذہن کے لوگ ہوں، کچھ 2 لاکھ کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر روحانی معاملہ ہی کرنا ہے تو پھر اس طرح بھی تو چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ذہن کے ہوں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جتنی محنت آپ اپنے لوگوں کا ذہن بنانے پہ لگاتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ اپنے لوگوں کا ذہن بنانے پہ محنت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ صرف فکر کی تشکیل نہیں کرتے، صرف ذہن سازی نہیں کرتے، وہ ساتھ روکڑا بھی دیتے ہیں، پیسے ویسے بھی دیتے ہیں. وہاں شہید ہونے پہ پلاٹ بھی ملتا ہے، آپ کے بندے کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ مال غنیمت والے بینیفٹس بھی ہیں. تو اس لیے وہ مضبوط سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظام کو چلا رہے ہیں، وہ نظام کو جانتے ہیں. ایون کہ چلیں یہ 2 لاکھ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھو. تیاری کیا ہے کہ یہ نظام چلائیں گے؟ ان میں کتنے ماہرین معاشیات ہیں، کتنے ہیں جو مطلب FBR کا نظام سمجھتے ہیں، ٹیکسیشن کا نظام سمجھتے ہیں، ورلڈ بینک کو سمجھتے ہیں، IMF کو سمجھتے ہیں. اب عمران خان کا یہی تو مسئلہ بنا، مجھے بتائیں. مطلب اس کی پارٹی کو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا نا کہ پتہ ہی نہیں تھا نظام کیا کیسے چلتا ہے. اور وہ خود بھی عمران صاحب بھی بعد میں کہتے رہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ تھا، ہماری پہلی ٹرن تھی. تو اب پہلی دفعہ میں آ کے ناکام ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، سوسائٹی ویسی آپ کے خلاف ہے. 2 سال نہیں آپ چل پاؤ گے کہ نظام تو آپ سے چل ہی نہیں رہا. چلے گا کیسے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو بیوروکریٹس نہیں ہیں، آپ کے پاس تو حاجی نمازی ہیں. ان کا نظام چلانے سے کیا تعلق؟ نہیں، حاجی نمازی کو صحیح بات کیا پتہ نظام کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نظام تو سارا. دیکھیں یہ ڈیپ سٹیٹ ہے نا، یہ تو اب بہت گہرا ہو چکا ہے. تو وہ جو نظام چلانے والے لوگ ہیں نا، اب کوئی حاجی نمازی وہاں جا کے بیٹھتا ہی نہیں، رکتا ہی نہیں ہے. اب کتنے متقی پرہیزگار ایسے ہیں، وہ پولیس میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے مشورے دیتے ہیں کہ سر نہیں واپس آنا ہے، باہر نکلنا ہے. جگہ ہی نہیں رہ سکتا بندہ، نظام ہی ایسا ہے. تو نظام چلانے والے سارے وہی ہیں، خبیث ہیں، پلے درجے کے کمینے، جن کو نظام کا پتہ ہے. یعنی گاڑی کا انجن اس کو پتہ ہے، گاڑی کیسے چل رہی ہے، وہ سارے کمینے درجے کے. کو کرپٹ بنایا ہوا ہے، یہ تو صحیح ہے نا کہ انہوں نے نظام کو کرپٹ بنایا ہوا ہے.
تو وہ اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے کچھ لوگ اگر بہتر چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، کوئی احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ انارکی والا مسئلہ کیسے بنے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، پھر احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے ختم کر دیا نظام، چلو ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، اب یہ کتنے لوگ ہیں اور کیسے نظام چلائیں گے؟ جیسے یہ تو وہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تصور کر لیا کہ ان میں کوئی ایسے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جو نظام کو چلا سکیں. اس کی وجہ یہ کہ نظام بگڑا ہوا ہے نا، یہ اتنا سیدھا سادہ تو ہے کوئی نہیں. آپ نے بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں، آپ نے سود لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایک دن میں کہو گے ہم نے سود نہیں دینا، ٹھیک ہے، اگلے آپ کی جو ہے وہ جو آپ امپورٹ کر رہے ہو وہ بند کر دیں گے. آپ 4 دنوں میں وہ چیزیں پیدا تو کر نہیں سکتے، سب کچھ تو آپ چائنا سے لے رہے ہو. مطلب انڈیا کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مطلب جنگ کر لی ہے، لیکن پیچھے کس کا اسلحہ تھا؟ آپ ڈپینڈنٹ ہو. ہم تو وہ قوم نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. اگر ہم اعلان بھی کر دیتے ہم نے کسی کا سود نہیں دینا، تو کیسے چلائیں گے؟ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں، زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ پیاز ٹماٹر انڈیا سے، آلو وہاں سے منگوا رہے ہوتے ہیں، گندم ہماری امریکہ سے آ رہی ہوتی ہے. مطلب یہ صورتحال ہے ہماری. یہ 2 لاکھ کریں گے، وہ 2 لاکھ کیا مطلب کھیتی باڑی کریں گے، وہ انڈسٹری بھی لگائیں گے، وہ کیا کریں گے جب قوم ان کے ساتھ نہیں؟ پیچھے دیکھیں سب کچھ بگڑا ہوا ہے نا. ایک نظام ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک کیاس اور انارکی ایسی پیدا ہوگی کہ اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، مگر اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا ایسی چیزوں کا. یہ خرابی ہے نا. دیکھیں ہاں ہم مان رہے ہیں کہ یہ انتہائی سطح پہ چلی گئی. دیکھیں لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہیں. ہمیں اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب اس نظام میں رہتے ہوئے اس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ جی ڈینٹنگ پینٹنگ اس کا تو امکان ہے، لیکن نظام کو گرا کے دوبارہ جو ہے ایک نیا نظام کھڑا کرنا اس کا امکان نظر نہیں آتا. یہ صرف ایک خوش فہمی ہے، رومانویت ہے، ٹھیک ہے، رومانٹسزم ہے. مطلب اس کا فائدہ نہیں نکلے گا. خیالاتی دنیا میں آپ جو مرضی کر لیں. اب جیسے دیکھیں 2 لاکھ بندے کیا اکٹھے کرنا آسان ہے؟ جماعت اسلامی والا فارمولا اپلائی کریں. دیکھیں ہاں آپ کہہ سکتے ایک وہ فارمولا، ضروری نہیں کہ وہی جماعت اسلامی والا بھی ہو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل بھی کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو تنظیم اسلامی والے اپنے طور پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں. جب وہ آئین کے اندر رہتے ہی عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی تو ساری زندگی کہتے رہے نا کہ جماعت اسلامی کا فارمولہ کام نہیں کرے گا. اگر جماعت اسلامی نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر اسرار کا فارمولہ کام نہیں کرے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ دونوں اندازوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں نا، تخمینوں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ رومانویت ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے فارمولہ، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ قطعی طور پہ کہیں کہ یہ کوئی ریزلٹس دے گا ہی دے گا. ایزمپشنز ہیں، سپوزیشنز ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 2 لاکھ بندے جمع کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. 2 لاکھ بندے، اور پھر یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے جب ہاتھ میں آ جائے تو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. یہ کون سا خلفائے راشدین والے، مطلب وہ تو خیر القرون کی آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 30 سال کے بعد تو ابھی صحابہ موجود تھے تو خلافت راشدہ ختم ہو گئی، تو اب صحابہ جیسے تو پیدا ہونے سے رہے، تو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کیسے آئے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. صحابہ جیسے کریکٹرز تو آج نہیں پیدا ہو سکتے نا. خیر القرون گزر گیا ہے، اب وہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا. اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے وہ لوگ جس درجے پہ تھے ویسے لوگ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے. یہی بات ہے نا، حدیثیں یہی کہتی ہیں. بدتر سے بدتر زمانے کی طرف جاؤ گے. جب بدتر سے بدتر لوگوں میں سے کچھ اچھے لوگ بھی اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب بہترین زمانے موجود تھے تو خلافت راشدہ کا نظام 30 سال تک چل پایا، تو اب جب بدترین زمانے موجود ہیں تو کیسے یہ لوگ اس کریکٹر کے ساتھ، اس اختلاف کے ساتھ امت ان کو ایکسیپٹ کر لے گی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اور ان کے سامنے سر جھکا دے گی؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ کیتھولک پروٹیسٹنٹ بنیں گے، لڑائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور سول وار ہوگی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا.
ڈائیورسٹی اتنی بڑھ چکی ہے, عقائد کا اختلاف اتنا زیادہ ہے, ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, ایک دوسرے کا ادب احترام نہیں ہے, ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کا پاس اور لحاظ نہیں ہے, اور صرف ریلیجیس بنیادوں پہ ہمارے ہاں ڈویژن نہیں ہے. ہم نے کہا صوبائی بنیادوں پہ ہے, ایک صوبہ دوسرے کو اپنے لیے زہر اور قاتل سمجھتا ہے. لسانی بنیادوں کے اوپر ہے, اردو اسپیکنگ, نان اردو اسپیکنگ, یہ سرائکی ہے, یہ پٹھان ہے, پختون ہے, یہ بلوچی ہے. اتنی زیادہ ڈویژنز موجود ہیں, اور لڑائیاں آلریڈی چل رہی ہیں, اسٹیٹ کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں, اسٹیٹ سے چل رہی ہیں. تو اسٹیٹ ہی ختم ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل فیکٹر تو وہ ایکٹیو ہیں, آپ کو تو ایکٹیو ہونے میں ٹائم لگے گا. وہ تو بندوقیں لے کے پہلے پھر رہے ہیں, وہ تو آرمی سے لڑ رہے ہیں. حکومت تو ان کے پاس جائے گی, آپ کے پاس کہاں آئے گی؟ آپ کا تو ابھی تجربہ ہی نہیں ہے لڑنے کا. آپ تو بندوقوں کو اٹھانا سیکھیں گے, اور جتنا ٹائم آپ کو لگے گا کلاشن کوف کھولنے اور بند کرنے میں, اتنی دیر میں تو وہ دارالخلافہ پہنچے ہوں گے. ایسا ہی ہے. نہیں, وہ ایکٹیو فیکٹرز ہیں نا. یہ جو بلوچستان میں لڑ رہے ہیں مجھے بتائیں, اور یہ جو طالبان وغیرہ آرمی کے ساتھ, نیوی, کس کے ساتھ, کون سے سینٹرز کے اوپر انہوں نے حملے نہیں کیے؟ GHQ تک کی تو مسجد میں وہ پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے ساتھ آرمی کے بھی بندے ملائے, ایکس آرمی سے ریٹائرڈ بھی, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ اب بات یہ کہ صرف آپ نہیں ہے نا, یہ تو وہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ ہم آل ان آل ہیں, ہمارے علاوہ کوئی سوسائٹی میں ہے ہی نہیں, نہ کوئی سوچ رہا ہے, نہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے, نہ کوئی جبر کر رہا ہے, نہ کسی کا کوئی نظریہ, نہ کسی کا کوئی آئیڈیالوجی, نہ کسی کوئی آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت آئیڈیالوجی ہیں, لوگ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, سب لڑ رہے ہیں. وہ ایک لال صاحب ہیں, پروفیسر لال صاحب, ان کو دیکھیں, وہ کمیونزم اور سوشلزم کا جو ہے وہ اپنا انہوں نے ایک علیحدہ ایک وہ شروع کیا ہوا ہے. مطلب اتنی ڈائیورسٹی ہے, آپ مجھے بتائیں, اتنی ڈائیورسٹی. تو جی ایران میں انقلاب ہے یا بنگلہ دیش میں حال میں انقلاب ہے, اس طرح یہاں پہ بھی آ جائے گا جو اس طرح کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ انقلاب یعنی کہ کوئی نئے سرے سے ہم کوئی جدوجہد نہیں کر رہے, یعنی کہ اس کے مسالے موجود ہیں انقلاب, تو وہ اس طرح مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آسمانی بات نہیں کر رہے یا خلائی مخلوق والی بات نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ انقلاب آ بھی جاتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی کے پیرامیٹرز کیا ہیں, کامیابی کے پیرامیٹرز کیا ہیں. ہم کب کہیں گے کہ یہ انقلاب کامیاب ہو گیا؟ حکومت کا گر جانا اور اس کی جگہ ایک نئی حکومت کا آ جانا, یا مذہبی چہروں کا آ جانا, کیا اس کا نام انقلاب ہے, ریولوشن ہے؟ ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے نا, اب دیکھیں جیسے افغانستان میں ہم یہی سمجھتے رہے کہ ایک اسلامی انقلاب آ گیا, ٹھیک ہے. اب وہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ ایمبولینس سے لے رہا ہے انڈیا سے, اور وہاں جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ اپنی سیاسی اعتبار سے پینگیں بڑھا رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسی قیادت کہ جس میں ایک ملک ایک دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ دے, کیا ہم اس کو اسلامی انقلاب کہیں گے؟ وہ تو آلریڈی ہو رہا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ مر رہے تھے. اگر اسلامی انقلاب آنے کے بعد بھی انہوں نے لڑنا مرنا ہے, یعنی ایران نے بھی یہی کیا ابھی مڈل ایسٹ کے ساتھ جو کچھ کیا, ٹھیک ہے. مطلب اس نے اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کو جو مارا سو مارا, اس سے زیادہ تو کویت کو مارا, UAE کو مارا. چلو سعودی عرب کو تھوڑا بہت شاید اس کی حیثیت کی وجہ سے تھوڑا بچا کے رکھا, ورنہ اس پہ بھی میزائل مارے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو وہیں کی وہیں ہے. چہروں کے بدل جانے سے یا کچھ لوگوں کے اوپر آئے, وہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں نا. وہ عمر اور ابو بکر تو نہیں ہو سکتے جو آج بھی آئیں گے. ہم ان کو نیک لوگ ہی سمجھ رہے ہیں نا, لیکن وہ نیک لوگوں کا کوئی عقیدہ ہے, ان کے کوئی اخلاقیات ہیں, نہ ان کا عقیدہ فرشتوں جیسا معصوم ہے, نہ ان کے اخلاقیات صحابہ جیسے. تو وہ انسان کے انسان ہی رہیں گے. جب وہ انسان کے انسان ہی رہیں گے تو انسانوں کی حکومت ہی رہے گی, اس کے باوجود مسائل وہی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ بات تو چلے سمجھ آ گئی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ نظام کو پوری طریقے سے گرایا جائے اور پھر کوئی اور نظام لایا جائے. تو دوسرا آپ نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ اسی نظام کے اندر
جا کر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن استاد اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ہم دیکھ لیں تو پیک پر پہنچنے کے لیے آپ جائز طریقے سے پہنچنا وہ ممکن ہی نہیں لگتا. یا پھر ایک ایسے بندے کا کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہو وہ کہتا ہے کہ میں ادھر نہ ہی جاؤں تو اچھا, تو اس کو اپنے ہی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ نظام کتنا گندا ہے, میں دور ہی ٹھیک ہوں. تو کیا اس طریقے سے پاسبل ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہم نظام سے دور رہیں یا نظام سے نکل جائیں. نظام کا حصہ بننا چاہیے اور اس میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی میں جو کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف سوچیں پیش کی ہیں. کسی نے کہا کہ جی جو معروف پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کا حصہ بن جائیں, ٹھیک ہے, جیسے پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ وغیرہ ہے, ان میں کوئی وزیر مشیر بن کے آپ کچھ چلو کر لو. یا وہاں آپ دیکھیں کے پی کے میں ان کی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے, چلو کوئی داڑھی والے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, کوئی قانون بنوا لیتے ہیں, تھوڑا بہت جزوی فائدہ. مکمل نظام تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہو گیا. ایون کہ آپ کی حدیثیں بھی کیا کہتی ہیں, حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں نا کہ دوبارہ یہ کب آئے گا, عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے نظر نہیں, حالات بھی نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی حدیث میں کوئی خوشخبری ہے. ایون کہ مہدی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, مہدی کے حوالے سے بھی باقی دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, جد و جہد ہمیں کرنی ہے, ہم جد و جہد کے مکلف ہیں. نبیوں کو معلوم ہوتا تھا ایمان نہیں لانے والی قوم, لیکن جد و جہد کرتے تھے. جد و جہد کرنی ہے, لیکن جب جو ہے نا یہ ایک رومانویت پیدا ہو جاتی ہے نا, کل انقلاب آ جائے گا, پھر وہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے. اب بات سمجھ. لیکن جب اسے یہ ہونا کہ میرا کام ہے جد و جہد کرنا, تبدیلی لانا نہیں, پھر وہ شارٹ کٹ کی طرف نہیں جاتا, پھر وہ لاجیکل رہتا ہے, پائیدار تبدیلی کی طرف جاتا ہے. بھلے وہ کہے کہ جی 4 نسلوں میں آ جائے, 10 نسلوں میں آ جائے, بس میں کام کرتا رہوں. تو ہم نے کہا تھا جنریشن میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک نسل تبدیلی لے آئے یہ مشکل ہے, اور ایک نسل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اتنی تیزی سے چلی بھی جاتی ہے. اور ہم تبدیلی لانے کے مکلف بھی نہیں ہیں, ہم ایفرٹ کے مکلف ہیں کہ ہم ایفرٹ کرتے رہیں, اور ایفرٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق. اور سمجھ مختلف ہو سکتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے, بھئی آپ اس طرح سے عمل کر لو. مطلب طالبان نے کوئی ہماری سمجھ کے مطابق عمل کیا, ٹی ٹی پی نے انہیں جو سمجھ میں انہوں نے کر لیا, نتیجہ نکلا نہیں نکلا. مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ملیٹنسی کو آزمایا نہیں ہے, آزمایا ہے, اخیر درجے میں بھی آزمایا. حکمرانوں کو کافر بنا دیا, سارا کچھ کافر کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری قوم نے آزمایا نہ ہو, ایسا نہیں ہے. ہماری قوم ہر طریقہ آزما چکی ہے. ایجیٹیشن کا طریقہ ہو, الیکشن کا ہو, کانسٹیٹیوشنل ہو, ملیٹنسی کا ہو, ہر طریقہ. اور اس کے مطابق آپ کو تحریک جماعتیں بھی نظر آ جائیں گی. ایسا ہی ہے نا, ہر طریقے کے مطابق تحریک جماعتیں, اور لوگ کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہی جو کہتے ہیں یہ علم کے ذریعے آئے گا, وہ علمی کام کر رہے ہیں. تو آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کے ساتھ لگ جائیں, یہی بات ہے پھر. لیکن یہ کہ اس کے باوجود اصل چیز یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا بھائی ڈائیورسٹی ہے, سوچیں مختلف ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جو میری سوچ ہے بس یہی سوچ ہے اور سارے اس کے قائل بھی ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سارے آپ کی سوچ کے قائل ہو جائیں یا میری سوچ کے ایون کے سارے قائل ہو جائیں. ایسا نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. ایک چینی یہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ بات بیچ سے دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک حکمران پر جمع ہو جائے تو پھر اس سے علیحدہ ہونے میں نقصان ہے. لیکن اس چیز کو کیوں اوپن چھوڑ دیا گیا کہ اس کو مطلب امیر کو بنانے کا کوئی طریقہ فکس نہیں کیا گیا تھی, اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, اوپن اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس میں ظاہر بات اگر فکس کر دیا جاتا تو سارے اس کے پابند ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا, آپ کسی طرح سے بھی کر لو. آپ جو ہے وہ اجتماعی جرنل ول جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کر لو, ٹھیک, حکمران کا انتخاب اس طرح سے کر لو. دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ یا تو جس طرح ڈیموکریسی کا ایک دھوکہ ہے اس طرح سے آتا ہے حکمران, یا پھر جبر سے آتا ہے, اگر ہم تاریخ کو دیکھیں ایسا ہی ہے.
اگر فکس کر دیا جاتا ہے حکمت کے سمجھنے کے لیے کوشچن کر رہا ہوں, تو بہتر نہیں ہوتا کہ ایک جائز طریقہ بھی قائم ہوتا ہے کہ یہ جائز طریقہ نہیں, پھر اس سے جبر کو بھی جواز مل جاتا ہے نا. اگر وہی طریقہ فکس ہو جاتا, ہر باپ اپنے بیٹے کو بنایا جاتا, پھر وہ کہتا ہے جی طریقہ ہی یہی ہے. تو ارفجا سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا کہ ان قریب فتنوں پر فتنے برپا ہوں گے. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه, جو یہ چاہے کہ اس امت کو تفرقے میں ڈال دے, یعنی اس کا جو نظام سلطنت ہے اس کو ٹکڑوں میں کر دے, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی صوبوں کو بانٹ دیں, فلاں ایسا پاکستان سے علیحدہ کر دیں, فلاں علیحدہ کر دیں, وہی یہ جمی, جب کہ وہ جمع ہوں, فضربوا بالسیف, تو اس کو تلوار سے مارو, کائن من کان, جو بھی ہو اس کی گردن اڑا دو. یعنی جب ریاست ایک مرتبہ مجتمع ہو گئی ہے تو اب جو اس ریاست کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے نا, تو اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, کیونکہ ٹکڑے کرنے کی صورت میں وہ ٹکڑے لازماً لڑیں گے, پاسبل نہیں ہے. شمالی کوریا جنوبی کوریا آج تک لڑ رہے ہیں. یہ بتائیں کہاں جہاں یہ پیدا ہوئی ہیں تو وہاں وہ آپس میں نہیں لڑے. نظریاتی بنیادوں پہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر لڑتے ہیں, اور وہ لڑائی ہوگی اور وہ مزید کمزوری کا باعث بنے گی. وحدت جب تک ہے تو اس میں ایک امید ہے کہ چلو کوئی اچھا حکمران آ جائے, کہ جیسے بنو امیہ میں بھی تو عمر بن عبدالعزیز آ گیا نا, چلو ہو سکتا ہے کہ یہ جو خاندان ہے ان خاندانوں میں کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے. ایک امکان ہے نا, جتنا امکان ریوولٹ کے ذریعے سے ایک نیا بندہ لانے کا ہے, اتنی پروبیبلٹی کی تھیری کے تحت ان خاندانوں میں بھی کوئی نیک بندہ آنے کا ہے. یا کوئی آرمی کا جرنیل ہو گئے, حافظ صاحب آ گئے, چلو ٹھیک ہے کوئی حافظ صاحب آ گئے, اللہ والے حافظ صاحب, مطلب صرف نام کے حافظ صاحب نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے وہ نظام سیدھا کر دیں. پروبیبلٹی تو اس کی بھی ہے, اتنی ہی ہے. تو اس لیے اس زاویے سے دیکھ لو. پچھلا سوال کلیئر نہیں ہوا, اس کو میں کر لوں یا ہاں آپ کریں. سر میں یہ پوچھ رہا تھا, آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فکس کر لیا جاتا ہے تو جبر کا جواز مل جاتا. میں یہ سوال اس لحاظ سے نہیں کہتا, میں کہتا کہ شریعت میں کیا حکمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فکس کیا, پھر تو جبر نہ رہتا نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ طریقہ ہے امید کرنے کا, سارے اس کو فالو کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک طریقہ فکس کرنے سے یہ ہے نا کہ آپ کی آزادی ختم ہو جاتی نا, پھر وہ شریعت بن جاتا. تو دنیا کے جو معاملات ہیں نا ان میں اباحت کو اصل قرار دیا گیا, یعنی آپ کو فلیکسیبل رکھا گیا ہے, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں, جغرافیہ بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے, حالات کے, زمانے کے, جغرافیے کے بدل جانے سے جو ہے وہ احکامات بدل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اس میں فلیکسیبل رکھا گیا. ہر جگہ کے حالات سیم نہیں ہے نا, ایک جگہ میں وہ طریقہ چل جاتا ہے, دوسری جگہ اس کے لیے ایکسیپٹنس نہ ہوتی, کیونکہ وہاں کے لوگوں کی ہسٹری مختلف ہے, ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, ان کی ثقافت ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے اس میں فلیکسیبل رکھا گیا کہ جس طرح سے آپ اپنے اس کے مطابق کر لو. ارشفہ سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا, من آتاکم, جو تمہارے پاس آئے, وامرکم جمیع علی رجل واحد, جبکہ تمہارا ایک شخص کے اوپر, ایک حکمران کے اوپر اتفاق ہو, ٹھیک ہے, یرید ان یشک عصاکم, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری جماعت کو منتشر کر دے یا تمہاری لاٹھی کو, یعنی اتحاد کی لاٹھی کو توڑ دے, فقتلوا, تو اس کو قتل کر دو. یعنی اس کو برداشت نہیں کیا گیا, بغاوت کو یا اسٹیٹ کے ٹکڑے ہونے کو یا سسٹم کے گرنے کو برداشت نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہی ہے, سسٹم گرا, نیا سسٹم نہیں آ سکتا, بہت مشکل ہے, پاسبل نہیں. آئے گا تو چہرے بدل جائیں گے صرف, اور ان کو آنے کے لیے جبر کرنا پڑے گا. یہ آسان ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران میں انقلاب آ گیا, ایرانی انقلاب لانے کے لیے انہیں بندے کتنے مارے, اور صرف یہ نہیں, پھر سنیوں کو کتنا دبایا. یہ نہیں, آپ کو اپنے مخالف مذہبی نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی دبانا پڑتا ہے اور مارنا پڑتا ہے, اور ان کی آزادی چھیننی پڑتی ہے, کیونکہ اس وقت وہ پھر آپ بغاوت کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. ان کے پاس تو بڑی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی آپ بغاوت کر کے اوپر آئے ہو تو ہم آپ کے خلاف بغاوت کر کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو ظالم کہتے رہے تو وہ وہی دلیلیں اٹھا کے آپ کو ظالم کہیں گے کہ آپ نے ہماری آزادی سلب کر لی ہے, آپ نے ہمارے اوپر ظلم کیا. ظلم ریلیٹیو ہے نا, آپ کے نزدیک وہ ظلم نہیں ہوگا, اس کے نزدیک وہ ظلم ہوگا, وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا. پھر آپ کو جبر کے زور پہ اس کو دبانا پڑتا ہے, پھر آپ
اسی طرح کے جابر حکمران بن جاتے ہو جس جابر حکمران کے خلاف آپ نے ریوولٹ کیا تھا. ایون کہ طالبان افغانستان کے حوالے سے بھی اس قسم کے مسائل سننے کو ملتے رہتے ہیں. واللہ عالم اس کی حقیقت کیا، اب تو وہاں جا کے تحقیق کرنی چاہیے. ایک تو اہل حدیث حضرات ہمارے یہاں بہت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں وہاں مذہبی آزادی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، رفع الیدین نہیں کرنے دیتے. سلفی جو ہیں ان کو القاعدہ داعش کے نام پہ جو ہے وہ ان کو امام نہیں بننے دیتے، ان کی مسجدیں بند کر دیتے ہیں. اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے بھی، یا ان کی جو اسکول کی ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے اپنے ایک نظریات ہیں. چلے ٹھیک ہے، اب ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے نزدیک وہ غلط. ایون یہاں کا دیوبندی جو ہے وہ افغانستان کے دیوبندی کے مطابق اپنے نظریات نہیں رکھتا اور ان کو کرٹیسائز کرتا ہے بہت سے معاملات میں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہ مسائل پھر بھی باقی رہیں گے. اب وہاں کی جو افغانستان میں جو القاعدہ داعش ہے، یہ سارے وہاں کی جو اپنا امارت اسلامی ہے اس کے خلاف ایکٹیو ہیں، حالانکہ وہ بھی جہادی طبقہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس کو جائز سمجھے ہوئی ہیں اور ان کے پاس اپنی دلیلیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ریوولٹ لے آئے، بات یہ کہ آپ ریوولٹ لے آئے تو اگلا کیوں نہیں آپ کے خلاف ریوولٹ لا سکتا، آپ کو ظالم قرار دے کے. اور آپ کو اس کو روکنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہی کچھ جو وہ پچھلی حکومتیں کر رہی تھی. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ القاعدہ اور داعش کے ساتھ یہ امارت اسلامیہ والے کیا کرتے ہیں؟ افغانستان والے کیا کرتے ہیں؟ مارتے نہیں، ان کو قتل نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہی اسٹیٹ وہی تو کر رہی ہوتی ہے تحریک طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ. اس کے بغیر اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی، وہ کوئی بھی ہو. یہی کام جو ہے وہ اب ایران نے کیا کیا، جو ان کے ہاں مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے وہ بھی پھانسیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں. یہ جو ابھی جنگ سے پہلے اسرائیل ایران بار سے پہلے جو ان کے ہاں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے. تو اسٹیٹ مذہبی ہو، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ملاؤں کی ہو، وہ لبرلز کی ہو، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اس کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. آلریڈی یہ سب ہو رہا ہے جو حدیث میں. ہاں یہ سب ہو رہا ہے. بنو امیہ نے یہی کیا، بنو عباس نے یہی کیا، ساروں نے یہی کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. سارے یہی کر رہے ہیں، لبرل ہوں، سیکولر ہوں، نان مسلم ہوں، مسلم ہوں، ریلیجیس، جس قسم کی اسٹیٹ ہو، نیشن اسٹیٹ ہو، سب یہی کر رہے ہیں. سعودی عرب کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ وہاں آزادی ہے، وہ بولنے دے، وہ تو تقریر نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، اپنی پالیسیوں کے خلاف. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ تو رہے گا، یہ جبر تو رہے گا. یہ ہم نہ کہیں کہ جی خلافت والے آ جائیں گے، وہ خلیفہ سب سے بڑا جابر ہوگا. بس یہ ہے کہ وہ اپنے جبر کو جو ہے وہ قرآن و سنت، ہاں قرآن و سنت کی دلیلیں فراہم کر دے گا. وہ سب کو قرآن و سنت اتنا آتا ہے. آپ صحیح بات یہی ہے، ہاں آپ سب کو قرآن و سنت اتنا آتا ہے، سب کے ہاتھ میں. وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی فکر کو اس کی دلیل کی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا ہم نے بنا لیا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے، مسائل کو گہرائی میں دیکھنا چاہیے. گہرائی میں دیکھنے کے بعد آپ کو ڈیسیژن لیں، تاکہ علمی بنیادوں پہ لیں، سطحی بنیادوں پہ نہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں. باب اذا بوئی لخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے، ٹھیک ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا بوئی للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو، پہلی کی بیعت کو باقی رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے کو کیوں مارو؟ کیونکہ دوسرے کو نہیں مارو گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ عثمانی یہاں تک کرتے تھے، عثمانیوں کے آپ کو پتہ ہے نا، وہ اپنے بھائیوں کو مروا دیتے تھے کیونکہ انہوں نے بغاوت کھڑی کر دینی ہے. ٹھیک، پوٹینشیل میرے خیال میں اگر کسی کے اندر ہو تو اس بنیاد پہ نہ مروائے کہ اب یہ میرا بھائی ہے تو میرے خلاف بغاوت کر دے گا اس لیے میں اس کو مروا دیتا ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر اس کی بیعت ہوگی اور اس کے بھائی نے بغاوت کر دی پھر مروا دے، پھر ٹھیک ہے، نظم باقی رکھنے کے لیے نا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے.
وہ دوسرا اس کی جگہ ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا, اس کو مروا دے گا. اس کے بغیر نظم قائم نہیں نہ ہوگا, وہ لڑائیاں ان کی ہوتی رہیں گی. ہارون رشید صاحب نے بڑی سمجھداری کی, اپنے 2 بیٹوں میں نا اپنی خلافت بانٹ گئے تھے, ہاں آدھی آدھی تقسیم کر گئے تھے. اس کے بعد دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی وراثت نہیں ہے, گھر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بانٹ جاؤ, ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہاں وحدت قائم رکھنی پڑتی ہے. انسانوں کے اندر شر کا مادہ ہے, ٹھیک ہے, اس شر کے مادے کی وجہ سے انسان دوسرے کی اتھارٹی اور خاص طور پہ بھائی کہاں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. باب وجوب الانکار علی الامراء فیما یخالف الشرع وترک قتال ما صلوا ونحو ذلک. ہاں امراء یا حکمران جو شرع کی مخالفت میں کرے نا, اس پہ انکار لازم ہے. یعنی نہی عن المنکر آپ کے اوپر واجب ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے, اور خروج حرام ہے. آپ یوں سمجھیں, اس کو یوں جمع کیا گیا. ٹھیک ہے, وترک قتال, اور قتال نہیں کرنا جب تک وہ نماز پڑھیں. حضرت ام سلمہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ستکون امراء, ان قریب حکمران ہوں گے, فتعرفون وتنکرون, ان کی کچھ باتیں تم پسند کرو گے, کچھ کو ناپسند جانو گے. فمن عرف باریہ, جس نے ان کی نیکی کے کاموں میں رہنمائی کی تو وہ بری و ذمہ ہو گیا, یا جس نے ان کی برائی کو پہچان لیا تو بری و ذمہ ہو گیا. ومن انکر, جس نے ان کی برائی کا انکار کیا تو وہ سلامتی میں رہا. ولکن من رضی وتاب, ہاں جو ان کی برائی پہ راضی ہو گیا, جو حکمرانوں کے منکر پہ راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ چل پڑا, اس منکر میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا, یہ پھنس گیا. یہ نہیں کرنا کہ حکمران کے منکر میں اس کا دست و بازو بن جاؤ یا اس کے منکر پہ دل سے راضی ہو جاؤ, نہیں. آپ نے اس کے منکر میں اس کی صحیح کی طرف, معروف کی طرف رہنمائی کرنی ہے, یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور اس کے منکر کا انکار کرنا ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. یہی طریقہ ہے بس, مطلب اعتدال کا. خاموش بھی نہیں رہنا, گونگا شیطان بھی نہیں بننا. اور اس پہ کہا گیا کہ اگر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کا وہ تمہیں قتل کر دے تو تم کیا ہو, شہید ہو, یا سید الشہداء ہو, شہداء کے سردار ہو. یعنی اس کا اتنا بڑا درجہ دے دیا, ٹائٹل دے دیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب کر کے اس کے فضائل بیان کر دیے. بھلے جان جاتی ہو, اس کے لیے جان کی بازی وہ لگا دو, لیکن ریوولٹ میں فائدہ نہیں تھا نا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کی جان بچے, اسے کہا جان دینا چاہتے ہو تو آ جاؤ, اللہ کے پاس راستہ تمہارے لیے کھول دیا, لیکن اس طریقے سے آؤ, اس طریقے سے نہ آؤ, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جان دینے کی نفی نہیں کی, ہاں, آپ اپنے حق کے لیے جان دے دو. ہاں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو, آپ اپنے اس کے لیے جان دے دو. آپ ریوولٹ کے طریقے سے آؤ گے نا, وہ جان تمہاری ایک طرح سے ضائع چلی جائے گی, کوئی میسج نہیں چھوڑے گی, کوئی قوت نہیں پیدا کرے گی. ٹھیک ہے, یہ جو بدخلی کا حضرات ہیں وہ ایسی روایات کی تعبیر سے, ہاں وہ بہرحال قالوا افلا نقاتلهم, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے قتال نہ کریں. آپ نے فرمایا لا ما صلوا, جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جنگ نہ کرو. یعنی اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو اس صورت میں بھی چلو جنگ کی اجازت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن وہی بات کی اجازت ہو سکنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہمیں کرنی بھی چاہیے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. نماز تو پڑھی رہے جن کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آج کے دور میں تو ہر فرد اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو کرے گا, اپنی حیثیت کے اعتبار سے. دیکھیں اس کا سب سے بہترین سٹیج جو ہے نا یہ پارلیمنٹ, قومی اسمبلی. کچھ اس حوالے سے نا آپ کی چیزیں وہ وائرل بھی ہو جاتی ہیں نا, بہت اچھا سٹیج کہ حکومت کے اوپر بطور اپوزیشن لیڈر جو تنقید کرتے ہیں. ابھی وہ پنجاب اسمبلی کے کون اسپیکر, احمد خان کیا نام ہے ان کا, ان کا میں وہ دیکھ رہا تھا, بڑی اچھی اس نے گفتگو کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ حکومت کے اوپر تنقید کی ہوئی تھی, اس نے کرٹیسائز کیا اس ان کی پالیسیوں کو. اور اس نے کہا اپوزیشن اپوزیشن کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو دباؤ, اس کو موقع دو, وہ تنقید کرے اور اپنی تصحیح کرو آپ. تو یہ ایک بہترین چیز ہے. پھر اسی طرح سوشل میڈیا آپ کا, بہت ساری چیزوں پہ آپ تنقید کرتے ہو وہ واپس ہو جاتی ہیں, ریورس ہو جاتی ہیں.
ابھی وہ نہیں تھا وہ ایک خاتون نے جو جس نے پیش کیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آ کے اس کا ٹاور لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو موبائل فون کی کمپنی ہے وہ اپنا اس کا ٹاور جو ہے وہ آپ کے گھر کی پراپرٹی پہ لگا سکتے ہیں, اگر آپ انکار کریں گے تو 5 کروڑ جرمانہ ہوگا. اس کی سمجھ نہیں آئی, یہ اس طرح کا بودا قانون بنانے کی ضرورت سمجھ نہیں آئی. بس پیسے پوسے لے کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, بس ان کو نوازا جاتا ہے. دیکھیں جو مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کمپنیاں تھیں, وہ ظاہری بات ہے. وہ یہ اس کا کیا نام ہے, موبی لنک کا CEO تھا جو بعد میں بولا بھی اس حوالے سے, تو بات ہے کہ تمہارا کیا کام ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر نوازتے ہیں پالیٹیشینس کو اپنے حق میں قانون سازی کروانے کے لیے, اور وہ پالیٹیشین جو ہے وہ بالا قانون سازی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کتنوں کو انگریزی آتی ہے, یا جن کو انگریزی آتی ہے ان میں سے کتنے کو قانونی پیپر جو ہے وہ بیچارہ پڑھ سکتا ہے. وہ اکثر تو وہاں بیچارے سو ہی رہے ہوتے ہیں. وہ جب کاروائی ہو رہی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کی, تو وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں پیچھے, وہ اس کی تصویریں ویڈیو. کچھ لوگ بولتے بھی ہیں, کم ہے, اور وہی لوگ ہیں جو بیسیکلی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے قوم میں ایک بیداری رہتی ہے. آپ دیکھیں وہ ایک موو چلتی ہے تو وہ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں, بس یہی ہے, فرق پڑتا ہے اس کا. بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف جائیں گے یہ لوگ, فرق تو پڑے گا. اب دباؤ ڈالا گیا کہ یہ جو آپ نے فیول کے اوپر جو لیوی ڈالی اس کو کم کریں, وہ دباؤ کا کچھ فرق تو پڑا, کچھ کم ہو گیا. چلیں اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. ساری بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ تک پہنچا جائے, یعنی اپنی جماعت کو لے کے جایا جائے, اور وہاں پہ پھر آپ اسلام کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے, اس میں جیسے اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, کچھ تو مذہبی جماعتیں جن کے ذریعے سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. کچھ یہ بھی ہیں کہ جو چلو آپ کہہ لیں اسلامی جماعتیں نہیں ہیں, لیکن ان میں کچھ اسلام پسند موجود ہیں, جیسے نون لیگ میں, PTI وغیرہ میں, ٹھیک ہے. پیپل پارٹی ذرا زیادہ لبرل اس کی طرف چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. MQM بھی ساری وہ مطلب اس کی بنیاد ساری وہی ہے, لسانی ہے. تو یہ تو ایسی جماعتوں میں بھی جا کے انسان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ, اور میں نے دیکھا ان کے کچھ وزیر مشیر کبھی کبھی ان کی وہ اسلام کے لیے عصبیت جاگ جاتی ہے, اور وہ مطلب باتیں کر جاتے ہیں. یہ جو خواجہ برادران ہیں بھی کبھی کبھار کوئی اچھی بات کر جاتے ہیں, اور ویگو ڈالوں کے حوالے سے انہوں نے وہ خیر اپنے حوالے سے بات کی ہوئی تھی. ویگو ڈالے جو ہے وہ ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں, انہوں نے ہماری آزادی طلب کی ہوئی ہے, ان کو تھوڑا کنٹرول کریں حضرت. تو پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی, آج کل اس کی کچھ کاروائیاں سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں وائرل ہو رہی ہیں. تو یہ بہرحال یہی ہے. پھر ممبر ہے, سوشل میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا, آپ کے یہ اینکر پرسن ہیں, یہ بولتے ہیں, اس کا بڑا دباؤ پڑتا ہے. میں دیکھا مطلب یہ حامد میر وغیرہ یہ ایسے مطلب ان کی ایک آڈینس ہے نا, تو ان کا دباؤ پڑتا ہے. اور پھر یہ حکمران ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے چیزوں کا فرق تو پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا, آواز اٹھانے کا فرق پڑتا ہے, تو یہ اٹھاتے رہنا چاہیے. میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یستعمل علیکم امراء, تمہارے اوپر جو ہے وہ حکمران مقرر کیے جائیں گے, فتعرفون وتنکرون, ان کے کچھ کام تمہیں سمجھ میں آئیں گے اور کچھ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. فمن کریہ فقط باریا, جس نے ان کے برے کاموں سے جو ہے ان کو ناپسند جانا تو وہ بری ذمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی ان کی برائی کو پہچان لیا. وہاں عرفہ کا لفظ تھا, اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے برائی کو پہچان لیا, یا ان کی برائی کو ناپسند کیا. یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ دل سے ناپسند کیا, یہ نہی عن المنکر دل سے, تو وہ بری ذمہ ہو گیا. ومن انکر, یہ زبان سے, جس نے انکار کیا فقط سالمہ, تو وہ بچ گیا. ولیکن من رضی وتاب, ہاں جو راضی ہو گیا ان کی برائی پہ اور ان کے ساتھ چل پڑا. قالوا یا رسول اللہ الا نقاتلہم, کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا نہیں, جب تک نماز پڑھیں. اب یہ کسی راوی نے تشریح کر دی کہ جی من کرہ بقلبہ وانکر بقلبہ, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ دل سے ناپسند جانا اور دل سے انکار کیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا مدخلی کیسے سوچتے ہیں, تو مدخلی تو مدخلی ایسی عبارتوں سے پھر اپنی سوچ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں,
ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے کہ من کاریہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ناپسند جانا، تو انکرا انکار تو ہوگا ہی زبان سے، انکار بھی دل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مراد زبان سے، کیونکہ دونوں کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں نا، فقط باریا اور فقط سالمہ. یہ اگلا درجہ ہے فقط سالمہ. ایک ہے بری و ذمہ ہونا اور ایک ہے بچ جانا، بچ گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ان کے گناہ سے بری و ذمہ ہو گیا، یعنی دل سے برا جان کے ان کے گناہ سے بری و ذمہ ہو گیا، بھئی میرا تمہارے گناہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ایک یہ ہے کہ بچ گیا، یہ اگلا درجہ ہے نا، اس کو بچت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، یہ ان کے شر سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لی. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں یہی ہے کہ فمن انکر فقط باریہ ومن کریہ فقط اسلم. الفاظ تھوڑے سے جو ہے وہ الٹ کے ہیں. جی نیکسٹ جو چیپٹر ہے، باب ہے باب خیار الائمہ و شرار، اچھے اور برے حاکم کا بیان. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی کہ جو خاص طور پہ اسلامک موومنٹس ہیں، تحریکیں ہیں، بہرحال وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی تحریک ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، جو دعوتی، تبلیغی، تحریکی، جماعتی، ویلفیئر کا، خدمت خلق کا، جس قسم کا بھی تعلیمی کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ دین سے جڑ رہے ہیں اور ان میں خیر پیدا ہو رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. تو جزوی خیر بھی مطلب فی زمانہ بہت بڑا خیر ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. لوگ ان جماعتوں کے ساتھ اگر جڑتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، مثبت تبدیلی، تو بہرحال اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو ساری بحث تھی وہ اصل میں ایک نقطے کے اعتبار سے، اور وہ ہے تبدیلی کا نقطہ، ریولوشن کا. کہ یہ تبدیلی کا جو نقطہ ہے، یعنی اجتماعی تبدیلی کا جو نقطہ ہے خاص طور پہ، یہ کوئی سمپل کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم 2+2=4 کی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ نظام سے وابستہ ہے اور نظام اس وقت بہت پیچیدہ ہو چکا ہے. تو اس لیے کلیکٹیو جو چینج ہے یا کلیکٹیو سسٹم کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی ایفرٹ ہے، جدوجہد ہے، تو اس کو ہمیں بہت کریٹیکلی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہے. پھر جو بھی ہم ڈیسیژن لے لیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں، لیکن ہوگا وہ بالآخر ایک اجتہادی فیصلہ جس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو اس لیے دوسرے لوگ اس کو کریٹیکلی انالائز بھی کر سکتے ہیں. زیادہ رومانویت سے ہمیں نکلنا چاہیے، خاص طور پہ جو انقلاب کی رومانویت ہے نا. باقی جزوی تبدیلی تو وہ تو خیر اس کے امکانات تو ہر دم ہر پل موجود ہیں. فرد کی تبدیلی، افراد کی تبدیلی، ٹھیک ہے، معاشرے کی تبدیلی، ادارے کی تبدیلی، وہ تو ہر دم ہمیں نظر آتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر کچھ لوگ یعنی جس کو آپ رومانویت کہہ رہے ہیں، اگر کچھ لوگ اس میں ہی رہیں تو اس کا بھی معاشرے میں ایک فائدہ تو نظر آتا ہے. وہ جو ریزسٹنس ہے وہ تو نظر آتی ہے کہ وہ ہوتی رہتی ہے مستقل جو ہے. تو اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ بس اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کی کیپیسٹی میں کون سا نیک کام ہے، بس اس کو قطعی نہ بنایا گیا، اب ساروں نے وہی کرنا ہے. ہاں بس ایسے ہی، ہاں سارے وہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کسی فساد کا جو ہے وہ حصہ نہ بن جائے. اصل بات یہ، کیونکہ ہمارے ہاں وہ دیکھیں وہ سارے تصورات اور اس میں بعض ضعیف حدیثیں بھی پھر لوگوں نے لے لیں کہ خراساں سے کالے جھنڈے نکلیں گے، یہ وہ. پھر اس سے مراد وہ خود اپنی جو 15-20 لوگوں کی تحریک تھی، تو وہ مراد لے کے جو ہے وہ پھر مطلب یہ امیدیں لگانا شروع ہو گیا کہ اب یہ تبدیلی آئی کہ وہ آئی بس. ٹھیک ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر آپ نے یہ نظام گرا دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیا فساد برپا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی پہلے سے بھی بدتر قسم کے لوگ جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ شر کی صورت میں نکل سکتا ہے. اور جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہو تو ہم جو کرنے والا ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسے اس کام سے روکیں گے ضرور. یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سجیسٹ کریں گے. اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جس طرف تم جا رہے ہو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں.
خیر بارہ عوف بن مالک سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہو، یعنی رعایا میں حکمرانوں میں باہمی محبت کا رشتہ ہو، یہ بہترین حکمران ہیں کہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہوں۔ ظاہری بات ہے ان کے اعمال اور افعال ایسے ہوں گے کہ لوگ ان سے محبت کریں گے اور وہ اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وہ حکمران تمہارے لیے دعا کرتے ہو، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرتے ہو، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہو، تم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہو۔ یہی صورتحال آج کل نظر آتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ کے رسول افلا ننابئکم بالسیف، کیا ہم ان کے خلاف اپنی تلوار جو ہے وہ نہ نکال لیں، یا ان کو تلوار سے جو ہے وہ ہم اٹھا کے اقتدار کی ایوانوں سے باہر نہ پھینک دیں؟ فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے مابین نماز کا نظام قائم رکھے۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، جب تم دیکھو اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی باتیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، تو ان کی ان باتوں سے کراہت کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، لیکن ان کی اطاعت سے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جی جو قانون ہے نا اس سے اپنا ہاتھ مت کھینچو، ٹھیک ہے، اس کے خلاف۔ یہ جو ہے نا نماز قائم کریں وہ آپ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو ختم کرنے کے درپے نہ ہو جائے قوم کے اندر۔ ذاتی طور پر ویسے بعض روایتوں میں تو یہ کہ خود نماز پڑھے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان نماز جو ہے وہ قائم کرے، مطلب یہ ہے کہ مساجد کو رواج دینا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ، اب جیسے دیکھیں نا اب انڈیا وغیرہ میں وہاں کی پالیسی واضح نظر آتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا خاص طور پہ جو ان کی اس وقت مذہبی حکومت ہے ایکسٹریمسٹ، تو وہ مساجد کو ڈیمولش کرنے کی طرف ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ ہر دوسری مسجد کے بارے میں یہ مقدمہ بنا دیں کہ یہاں پہلے کوئی مندر تھا اور یہ اس کے اوپر مسجد قائم ہوئی اور اب اس کو آپ گرا دیں۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ سے ایک نفرت رکھنا۔ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل تھی، اس میں یہ تھا کہ جی ایک مسجد تھی، حالانکہ بریلوی حضرات کی مسجد، بریلوی حضرات مطلب کتنے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھی تحریک لبیک ان میں نکل آئی، ورنہ تو وہ ان کی جو ہے وہ ایک وہ لگا ہوا تھا، فلیکس لگا ہوا تھا ان کی مسجد میں، آئی لو محمد، اس کی بنیاد پہ وہ ڈیمالش کی گئی کہ یہ جو ہے نا نعرہ جو ہے یہ مطلب دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بنیاد بنا کے اس کو ڈیمالش کیا تھا۔ یو پی کی کوئی ریاست تھی اور اس میں وہ واقعتاً اس کے پیچھے وہ کوئی ہسٹری بھی بیان کر رہے تھے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں۔ استاد جی اگر وہ اپنی قوم کے اندر نماز قائم کرنے دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے بذات خود، تو تب پھر کیا؟ دیکھیں وہ حدیثوں میں جو معاملہ ہے نا دو صورتوں میں، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ کفر بواح کا ارتکاب کرے، صریح کفر جس کے لیے کسی دلیل یا تانے بانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز قائم نہیں کرتے، تو ان دو صورتوں میں ان کے خلاف بغاوت کی اجازت ہے پھر بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں اب اجازت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نے حالات دیکھنے ہیں، یعنی شرعی اعتبار سے آپ کو الاؤڈ ہے، لیکن انتظامی طور پہ سوشلی معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ٹھیک ہے، سیاسی اعتبار سے، یہ سارا کچھ آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اب جیسے اگر آپ کو، ہم نے بات کئی دفعہ کی ہے کہ اگر آپ کو 120 کی رفتار سے گاڑی چلانا الاؤڈ ہے موٹر وے پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلائیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی کون سی ہے، مہران ہے یا آپ کے پاس سیوک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی ٹی روڈ پہ آپ 120 کی رفتار سے چلانا شروع کر دیں اس بنیاد پہ کہ جی الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔
پھر یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹریفک کا رش کتنا ہے. ٹھیک ہے, کم ہے تو پھر آپ چلا لیں گے, زیادہ ہے تو آپ نہیں چلائیں گے, ایکسیڈنٹ. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ موسم کیسا ہے. اگر بارش ہو رہی ہے, روڈ سلپری ہے, تو آپ چانس نہیں لیں. تو بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز الاؤڈ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھائی بس ٹھیک ہے میں نے ایسا کرنا ہی ہے. نہیں, آپ دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہو. تو عبد الرحمن ابن یزید بن جابر سے وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ مولا بنی فزارہ یعنی رزیق بن حیان نے جو ہے وہ خبر دی. انہوں نے مسلم بن قردہ سے جو عوف بن مالک کے جو ہے وہ چچا کے بیٹے ہیں ان سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے عوف بن مالک سے سنا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہارے بہترین امام وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت کرتے ہیں, یعنی تمہارے بہترین حکمران. تم ان کے لیے دعا کرتے ہو, وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں, تم ان سے بغض رکھتے ہو, وہ تم سے بغض رکھتے ہیں. تم ان پہ لعنت بھیجتے ہو, وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم ان کو تلوار کے ذریعے اتار نہ پھینکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ تمہارے مابین نماز قائم کریں. اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا الا من ولی علیہ والن فرآہ یأتی شیء من معصیت اللہ, جس کو میں کوئی ذمہ داری دوں اور پھر آپ دیکھو اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے, تو اس نافرمانی کو ناپسند جانو, اس سے کراہت کرو. ولا ینزعن یدا من طاعۃ, لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو, یعنی نظام کو قائم رہنے دو, نظام کو نہ گرانے دو. ٹھیک, تو یہ ابن جابر نے رزیق سے کہا کہ جب انہوں نے ان کو وہ حدیث بیان کی نا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بتاؤ, یا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو ابو المقدام نے کیا یہ حدیث اسی طرح سے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا اسی طرح, مطلب قبلہ رخ ہو کے اپنے گھٹنوں کے اوپر جھک کے انہوں نے کہا ایسے ہی ہے, یہ حدیث ہم نے اسی طرح سے سنی ہے. باب استحباب مبایعۃ الامام الجیش عند ارادۃ القتال و بیان بیعۃ رضوان تحت الشجرہ, کہ امام کی بیعت جو ہے وہ جنگ کے وقت, جب جنگ ہونے لگے تو امام دوبارہ بیعت لے, تو یہ مستحب ہے, حکمران دوبارہ بیعت لے. ایک تو اس کی سلیکشن کے وقت ہوتی ہے نا, اور ایک جنگ کرتے وقت دوبارہ بیعت ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام جنگوں کے اوقات میں بھی بیعت دوبارہ لیتے تھے. ٹھیک ہے, و بیان بیعت رضوان تحت الشجرہ, اور درخت کے نیچے جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس کا بیان. تھوڑا جابر سے ہے کہ حدیبیہ والے دن ہم کوئی 1400 لوگ تھے, تو ہم نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے وہ مطلب کھڑے تھے, اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ ہاتھ تھام رکھا تھا, یعنی نیچے سے جیسے نا آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر لوگ ہاتھ رکھ رہے تھے نا, تو وہ بوجھ پڑ رہا تھا, تو حضرت عمر نے نیچے سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تھام رکھا تھا, اور یہ کیکر کے ایک درخت کے نیچے ہوا تھا. اور بیعت ہم نے اس بات پہ کی تھی کہ ہم جو ہے وہ بھاگیں گے نہیں, اور ہم نے موت پہ بیعت نہیں کی تھی, یعنی یہ بیعت موت پر نہیں تھی, کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بیعت موت پر تھی. تو بھاگیں گے نہیں میدان جنگ سے, تو اس کی تعبیر کچھ لوگوں نے یوں کر لی کہ مطلب موت تک لڑتے رہیں گے. تو وہ چونکہ روایت بالمعنی ہے تو اس لیے یہ روایتوں کا الفاظ لے آئے ہیں, ورنہ وہ بظاہر کوئی الفاظ کا اتنا فرق نہیں. دوسری روایت بھی حضرت جابر سے ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ حدیبیہ والے دن کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی 1400 تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ علیہ السلام سے دعا کی, اور حضرت عمر جو ہے وہ آپ کا ہاتھ درخت کے نیچے پکڑے ہوئے تھے, اور وہ سامورا کا مطلب کیکر کا درخت تھا. تو ہم نے آپ سے بیعت کی. ہاں, جد بن قیس انصاری نے بیعت نہیں کی, وہ اپنے اونٹ کے پیٹ کے پیچھے چھپ گیا تھا. یہ انصار میں سے تھا, بنو سلمہ سے اس کا تعلق تھا. تو اس کی شکایت بھی کی, ان کا سردار تھا. جب آپ علیہ السلام سے شکایت کی گئی تو آپ نے اس کی جگہ بشر بن برا کو بنو سلمہ کا سردار بنا دیا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ منافق تھا, لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے توبہ کر لی تھی بعد میں, واللہ اعلم. سر یہ بیعت جو ہے یہ سردار کر رہے تھے آگے اپنی سارے لوگ بیعت کر رہے تھے. ہاں, یہی بات ہے نا, سارے لوگوں نے بیعت کی, 1400 لوگ تھے. وہی بات جو ہم کر رہے تھے نا کہ بڑا ڈیسیژن لینے سے پہلے جو ہے ڈائریکٹ جو ول ہے اس کو ہم سب کی جرنل ول کو ہم انوالو کریں. دیکھیں احد کے موقع پہ بھی آپ نے سرداروں سے مشورہ نہیں کیا, پبلک سے مشورہ کیا.
جنہوں نے لڑنا تھا، کیونکہ سرداروں کے اوپر تو صرف آفت نہیں آنی تھی جنگ کی صورت میں، متاثر کس نے ہونا تھا؟ سب نے. تو جہاں جہاں سب نے متاثر ہونا ہے وہاں آپ سب کی ول لیں. جیسے ٹیکس لگانا ہے، اگر آپ نے جس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے، مثال کے طور پہ فیول کے ٹیکس سے سب نے متاثر ہونا ہے، تو سب سے آپ ول لیں کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ، یہ نہیں کہ پارلیمنٹ سے آپ نے ول لے لی کتنا بڑھا دیتے ہیں، فضول بات ہے. اب تو خیر وہ پارلیمنٹ سے بھی ول نہیں لیتے مطلب اس کے پاس اختیار اتنا آپ نے اس کو دے دیا ہے کہ وہ خود جتنا مرضی ٹیکس بڑھا دے. عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، ایک بندے کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے، ساری ملوکیت چلائی ہوئی ہے جمہوریت کے نام پہ. تو یہاں تو پارلیمنٹ تو کجا، سب لوگوں سے جو متاثرین ہیں ڈائریکٹ ول کے ذریعے سے آپ معلوم کریں. وہ سارے اگر میجورٹی بھی کہہ دیتی ہے ریفرینڈم کے نتیجے میں کہ جی آپ ٹیکس بڑھا دیں، تو ٹھیک ہے آپ بڑھا دیں. تو مجھے بتائیں کون کہے گا کوئی کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. بریانی کی پلیٹ بھی دے دے نہیں کہے گا. وہ ووٹ تو دے دے گا، یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا. تو حضرت جابر سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پہ بیعت لی تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہاں آپ نے نماز پڑھی تھی اور آپ نے جو ہے وہ بیعت حدیبیہ کے مقام پہ لی تھی، درخت کے نیچے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انتم الیوم خیر اہل الارض، آج کے دن تم زمین کے بہترین لوگ جنہوں نے بیعت کی. ظاہری بات ہے مسلمان دین اسلام صرف یہاں پر ہی تھا، اس کے علاوہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. عمر بن مرہ سے و سالم بن ابی جہد سے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اصحاب شجرہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم جو ہے وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے. یعنی پانی کی بات ہو رہی تھی، بہت سی معجزات کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ظہور ہوا، ہم نے سیرت میں پڑھا تھا. تو ہم اس دن 1500 تھے. اب یہ کچھ روایتوں میں 1400، کچھ میں 1500، کچھ میں 1300 کا بھی ذکر ہے. تو لوگوں نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں. 1500 اس لیے کہا کہ 100 کے قریب کچھ خدام وغیرہ تھے ساتھ. ٹھیک ہے، اس لیے بعض نے 1500 کہہ دیا، لیکن زیادہ روایتیں 1400 کی. اس کا مطلب یہ کہ روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے، روایت بالمعنی. حضرت جابر سے ہے کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس دن جو ہے وہ 1500 تھے. تو انہوں نے کہا نوکر چاکر، موالی، خدام، گزرنے والے مسافر، آ کر دیکھنے والے قریشیوں اور مقامی لوگوں، سب کو ملا کر پانی پینے والوں کی تعداد 1,500 بنتی تھی. تو اس لیے 1,500 کہا. ویسے 1400 تھے، ٹھیک ہے، جو جنگ کے لیے آئے تھے. ایک اور روایت میں کہ میں نے حضرت جابر سے کہا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی 1400. عبداللہ بن ابی اوفا سے ہے کہ اصحاب شجرہ 1300 تھے، الفن و ثلاثمیا. اور جو بنو اسلم، ان کا بنو اسلم سے تعلق تھا، بنو اسلم سے جو ہے وہ مہاجرین کا 8واں حصہ تھا. تو یہاں پہ 1300 آ گیا. باقی بن یسار سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. میں بھی آپ علیہ السلام سے بیعت کر رہا تھا، لوگ بھی کر رہے تھے. اور میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے سر سے درخت کی شاخیں جو ہے وہ اوپر اٹھا رہا تھا. یعنی آپ کے چہرے پہ کیکر کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پہ نہ پڑے. اور ہم اس دن 1400 تھے. اور ہم نے آپ سے موت پہ بیعت نہیں کی، بلکہ ہم نے اس پہ بیعت کی کہ ہم میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگلی روایت بھی سعید بن مسیب سے ہے. ان کے والد، یہ سعید بن مسیب جلیل القدر تابعین میں سے، ان کے والد بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے. تو یہ کہتے ہیں جی میرے والد نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی تھی. تو ہم جو ہے وہ اگلے سال حج کے لیے جب گئے تو وہ جگہ ہمارے لیے پوشیدہ ہو گئی. یعنی وہ درخت جو ہے نا ان سے وہ مکس ہو گیا، کافی سارے درخت تھے تو اب سمجھ نہیں آتی تھی کس درخت کے نیچے ہوا تھا یہ معاملہ. وہ درخت بھول گئے یہ لوگ. مطلب یہ 2 حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ خاص کیا ہے کہ موت پہ بیعت نہیں کی. اس کی خاص وہ آگے آ رہی ہے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. سعید بن مسیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ والے سال، لیکن اگلے سال وہ اس درخت کو بھول گئے تھے، یعنی پہچان نہیں پائے. تو سعید بن مسیب کے والد سے اگلی روایت میں بھی ہے کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا، پھر اس کے بعد میں آیا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا. سلمہ بن اقوا سے ہے
یعنی ان کے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام نے ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ والے دن کس چیز پہ بیعت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا موت پر. اب یہ ان سے ایک بات، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہی کی کہ وہ موت سے ان کی مراد یہی تھی کہ ہم میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے. لیکن آگے نا ایک اور جگہ اس کی وضاحت مزید آ رہی ہے. ہاں یہ والی روایت عبداللہ بن زید سے ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ جی عبداللہ بن حنظلہ جو ہے وہ لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کس چیز کے اوپر؟ اس نے کہا جی موت پر. انہوں نے کہا میں تو آپ علیہ السلام کے بعد کسی سے موت پر بیعت نہیں کروں گا. یعنی موت پر جو بیعت ہے نا وہ اللہ کے رسول کے علاوہ جائز نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں یعنی میں مرنے تک لڑوں گا، مرنے تک لڑوں گا. یہ بیعت صرف اللہ کے رسول کے ساتھ جائز ہے، باقی لڑوں گا آپ کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں جو ہے اللہ کے رسول کے بعد اب کسی کے لیے یہ بیعت نہیں کروں گا. عبداللہ بن حنظلہ انصاری جو ہیں انہوں نے یزید کے ساتھ اپنی بیعت منسوخ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیعت کی تھی، اور انہی کی طرف سے دوسرے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے ان کا تقرر ہوا. یزید سے یہ بیعت تھے، اس سے منسوخ کر دی. اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی اور ان کی طرف سے بیعت لینے لگے. جب ان کی طرف سے بیعت لینے لگے تو پھر ان کے پاس جو ہے نا یعنی عبداللہ بن زید کے پاس ایک آیا کہ جی شخص کہ عبداللہ بن حنظلہ جو ہے وہ موت کے اوپر بیعت لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں، یہ ہم نے صرف اللہ کے رسول سے کی ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ جائز نہیں. بھلے آپ عبداللہ بن زبیر کے لیے لے رہے ہو کہ بنو امیہ سے ہم لڑیں گے مرنے تک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے بھلے وہیں پہ موت نظر آ رہی ہو. یہ والی بیعت بھی صرف اللہ کے رسول کے لیے؟ ہاں یہ بات یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں عبداللہ بن زید یہی کہہ رہے ہیں. کوئی اور ہے تو پھر آپ اپنی موت سے بچنے کے لیے آخر پر ایسے ہی چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک.